السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ہم جو آئے ہیں وہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک کے اندر سیلاب ہے، ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ملک بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو، ملک پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں، اور اس کڑی مشکل میں ہم سب کو صبر عطا فرمائیں، اور ہمیں دعا کرنے کی، رجوع اللہ کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرمائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سیلاب کے بنیادی جو اسباب ہیں وہ چند ایک ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو سارے ہی ہمارے گناہوں کی بدولت اگر ہم مانیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آفات آتی ہیں وہ ان وجوہ کی بنیاد پر آتی ہیں کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے جب زنا عام ہو جائے، سود، رشوت خوری اور ظلم یہ عام ہو جائے، اس وقت اللہ کی طرف سے آفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے ملک کے اندر، ملک کے علاوہ ہر عام و خاص کے اندر یہ بات دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امیر غریب یہ کام کر رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی اس کام میں لگا ہوا ہے کہ مجھے کوئی فرصت ملے میں کسی کو دھوکہ دوں، کسی پر ظلم کروں، کسی پر جبر کروں، کسی کو پریشان کروں، کسی کا دل دکھاؤں۔ ہر آدمی اس بات پر لگا ہوا ہے آج کے دور میں۔ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں زنا عام ہے، زنا کرنے والے اپنی زبان سے دوسرے کو بتا رہے ہیں اور مزے لے لے کر بتا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، گناہ کو آگے مزے لے کر لذت کے لیے بیان کرنا یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آج زنا کرنے والے جو ہیں وہ اپنے زنا کو، اپنے گناہ کو آگے لذت لینے کے لیے بیان کرتے ہیں اور بار بار اسی گناہ کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی آفات کیوں نہ ہے۔ سود کو لے لیں، مکمل نظام دنیا کا سود پر چل رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے آفات کیوں نہ آئے۔ ظلم کو لے لیں، نا انصافی کو لے لیں۔ ظلم، آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر بارہا دیکھی ہوگی یہ بات، جو ابھی تازہ واقعہ گزرا ہے۔ لاہور کے اندر دو بھائی اپنی روزی کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے، 30 روپے کی بات پر کیا کچھ کر دیا ظالم لوگوں نے۔ ظلم ہے، ایک چھوٹی سی بات پر قتل، چھوٹی سے چھوٹی بات پر قتل، جان سے مار دینا، تباہ کر دینا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دینا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کے اسلام کا قانون کہاں ہے؟ یہ اسلام تو اجازت اس بات کی نہیں دیتا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر مسلمان بھائی کا گلا کاٹ دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، کیا وہ یہی تعلیمات ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرنے پر، دوسرے کی جوانی کو ختم کرنے پر، دوسروں کو ظلم کی چکی میں پیسنے پر مجبور کر رہے ہیں، دوسروں کو ظلم کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں۔ نا انصافی کا عالم ہے، زناکاری کا عالم ہے، سود خوری، رشوت عام ہو چکی ہے۔
پوری دنیا کے اندر عام ہے، ہر بندہ موقع کی تلاش میں ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو ڈھس لیتا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ فریب کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو شرعی لحاظ سے سبب ہے سیلاب کے آنے کا، وہ یہ ہے کہ زنا عام، سود خوری عام، رشوت عام، ظلم کا بول بالا ہے، ظلم اتنا ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو وہی کفر والی روایات چل پڑی ہیں مشرکین کے بارے میں جو آتا ہے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ایک ایک بات پر وہ جھگڑا کرتے تھے اور سال ہا سال جنگیں جاری رہتی تھی، چھوٹی سی بات پر کہ میرے گھوڑے نے پانی پہلے پینا تھا، تو نے پہلے اپنے گھوڑے کو پانی کیوں پلایا؟ اسی بات پر جنگ جو چھڑی تو کئی سال جنگ چلتی رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشرکین جنگیں کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ چھوٹی سی بات پر جان لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا، ایسا کام کر جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پر دوسرے بھائی کی، دوسرے معصوم کی جان لے لیتے ہیں، ایسے سمجھ کر جان لے لیتے ہیں کہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ چوری عام ہے، ڈکیتی عام ہے، اپنی اولاد کو حلال نہیں کھلانا، حرام کھلانا ہے۔ بارہا علماء اس بات پر بارہا زور دیتے ہیں کہ حلال کھلاؤ اپنی اولاد کو، حرام کھانے سے بچاؤ، تو حرام ہی کھلانا ہے، حلال کے قریب ہی نہیں جاتے ہم۔ اور نافرمانی، والدین کی نافرمانی، بڑوں کی نافرمانی، بڑوں کی بے ادبی، بڑوں کا مذاق اڑانا، بڑوں کی گستاخی کرنا، سنت کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، جہاں دین کی کوئی قدر نہیں، جہاں مسجدوں کی کوئی قدر نہیں، جہاں مدارس کا کوئی تقدس نہیں، جہاں قرآن کا کوئی تقدس نہیں، تو وہاں اللہ کی یہ آفات آتی ہیں میرے دوستوں۔ یہ گھڑی ہے، یہ گھڑی وہ ہے کہ اس گھڑی میں ہم اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ کتنے معصوم بچے اس پانی کی نظر ہو گئے، کتنے معصوم بچے اور بچیاں، اس پانی کی نظر ہونے والے خواتین، اس پانی کی نظر ہونے والے مرد حضرات، ان کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلبلا رہے ہیں، ان کا پرسان حال نہیں۔ میرے دوستو، یہ آفات آتی رہتی ہیں، ان آفات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے اندر جو اسباب ہیں، ظاہری شریعت میں جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں کہ جب یہ کام ہونے لگیں گے تو اللہ کی طرف سے آفات آئیں گی انسانوں پر، اللہ کی طرف سے انسانوں پر آفات آئیں گی، تو ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ صبر، استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرنا، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ سائنسی لحاظ سے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو شرعی لحاظ سے اسباب تھے، سائنسی لحاظ سے، دنیاوی اور ظاہری لحاظ سے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، وہ یہ ہیں کہ درختوں کو دھڑا دھڑ کاٹا جا رہا ہے، درختوں کو دھڑا دھڑ کاٹا جا رہا ہے۔ دیہاتوں کے اندر، گاؤں میں، چکوں میں، بستیوں میں پہلے دیکھا کرتے تھے کہ سال ہا سال درخت کھڑے رہتے تھے، بڑے بڑے درخت کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اب باغات بھی ختم ہو رہے ہیں اور درختوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ جب درخت ختم ہو جائیں گے تو درخت چونکہ پانی کو چوستے ہیں، تو وہ درختوں کا جو پانی جو درخت چوستے ہیں، وہ پانی چوسنے کے لیے درخت نہیں بچے۔ اور دوسری بات یہ ہے ظاہری اسباب میں، وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر شگاف ڈالے جا رہے ہیں، پتھروں کے اندر شگاف ڈالے جا رہے ہیں، اور پتھریلے علاقے کے اندر اس لیے سیلاب آ رہے ہیں کہ وہاں سے درخت بھی کاٹے جا چکے ہیں، پتھریلے علاقوں میں پہاڑوں کے اندر شگاف ڈال کے وہاں سے پتھر نکالے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب پانی کا زور آتا ہے، بارش کے پانی کا زور آتا ہے،
تو وہ پتھر گرتے ہیں، اور پھر وہ پانی جو پہاڑوں کی آڑ میں کھڑا ہوتا ہے وہ پانی کئی بستیوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو ان ظاہری اور دنیاوی اسباب جو ہیں ان کو بھی ہم ختم نہ کریں۔ کون سے اسباب؟ کہ ہم درختوں کو نہ کاٹیں، ہم پہاڑوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس سے جتنا فائدہ حق بنتا ہے اتنا ہی اٹھائیں، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں نہ لگے رہیں۔ اور دوسرا، جو شرعی لحاظ سے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان اسباب کو دیکھیں۔ زنا عام ہے، جو آپ کے ساتھ بھائی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں یہ علم ہے تو اس کی آپ تربیت کریں، اس کو آپ کہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کی اتنی وعیدیں ہیں، قرآن کے اندر ہیں، حدیث کے اندر ہیں۔ جو رشوت لینے والا آپ کو پتہ ہے اس کی آپ تربیت کریں، اس کو آپ کہیں بار بار، اور شریعت کے لحاظ سے اس کو بتائیں کہ شریعت کے اندر رشوت کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کرنے والے کو بتائیں، ظالم کو ظلم سے روکیں، رشوت خور کو رشوت سے روکیں، سودی نظام، سودی کام کرنے والے کو سود سے روکیں، زانی کو زنا سے روکیں، اور توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے ملک پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھائی اجڑ گئے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کو صبر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔